ذرا تصور کیجئے ایک ایسی سلطنت کا جہاں بادشاہ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے حکومت کرتے تھے۔ ایک ایسا شاہی خاندان جو اپنے آپ کو سورج دیوتا کی نسل سے تعلق رکھنے والا قرار دیتا تھا۔ ایک ایسا خاندان جس کی میراث نے بے شمار نسلوں کو متاثر کیا، ہندوستانی روایات کے عظیم ترین حکمرانوں کو جنم دیا اور دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات میں سے ایک بھگوان رام اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہے اکشویاکو خاندان کی داستان، جسے سورج ونش اسوریا ونش بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں برسوں سے اس خاندان کے بادشاہوں کا ذکر قدیم مذہبی متون، رزمیہ داستانوں اور مقدس روایات میں ملتا ہے۔ ان کی زندگیاں بہادری، قربانی، سچائی اور دھرم کی غیر متزلزل پاسداری سے بھرپور تھیں۔ لیکن آخر اس عظیم خاندان کی بنیاد کس نے رکھی؟ کیا یہ حکمران واقعی تاریخ کا حصہ تھے یا محض افسانوی ہیرو؟ پھر حقیقت اور روایت کا ایک حسین امتزاج؟ آئیے تہذب انسانی کے آغاز تک سفر کرتے ہیں اور اکشویاکو خاندان کی اس حیرت انگیز داستان کو دریافت کرتے ہیں۔ قدیم ہندو روایات کے مطابق ہر عظیم شاہی خاندان کی ابتدا ایک الہی نسبت سے ہوتی ہے۔ اکشویاکو خاندان کی ابتدا سورج دیوتا سوریا سے ہوتی ہے، جو زندگی، توانائی، سچائی اور راست بازی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ سوریا کے بیٹے ویوسوت منو تھے، جنہیں عظیم سیلاب کے بعد نسل انسانی کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ قدیم صحیفوں کے مطابق منو پہلے عظیم قانون ساز اور کئی شاہی خاندانوں کے جد امجد تھے۔ منو کے بیٹوں میں سے ایک اکشویاکو تھے، جو اس عظیم شاہی خاندان کے پہلے بادشاہ بنے۔ اکشویاکو نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت دریائے سریو کے کنارے واقع قدیم شہر ایودھیا میں قائم کیا۔ بعد میں ایودھیا ہندوستانی تہذیب کے سب سے مشہور شہروں میں شمار ہونے لگا اور صدیوں تک اس خاندان کا سیاسی اور روحانی مرکز رہا۔ چونکہ اس شاہی خاندان کی بنیاد اکشویاکو نے رکھی تھی، اسی لیے سورج ونش کو اکشویاکو خاندان بھی کہا جانے لگا۔ قدیم متون میں ایودھیا کو اپنے زمانے کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا گیا ہے۔ وسیع شاہراہیں، شاندار محلات، سرسبز باغات، رونق سے بھرے بازار اور مضبوط قلعہ بندیاں۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کی منصوبہ بندی اس قدر بہترین تھی کہ دشمن اس پر کبھی فتح حاصل نہ کر سکے۔ در حقیقت ایودھیا کے لفظی معنی ہے ناقابل تسخیر شہر۔ لیکن ایودھیا کی اصل عظمت صرف اس کی دولت نہیں تھی بلکہ اس کی عادلانہ حکومت تھی۔ اکشویاکو خاندان کے بادشاہ دھرم کے اصولوں پر حکومت کرتے تھے، جو اخلاقی اور سماجی نظم و ضبط کا بنیادی تصور تھا۔ ان کے نزدیک انصاف فوجی طاقت سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ صدیوں کے دوران اس خاندان نے بے شمار عظیم حکمران پیدا کیے، جن میں سے ہر ایک نے تاریخ اور روایات پر اپنی منفرد چھاپ چھوڑی۔ ان میں سب سے مشہور بادشاہ راجہ ہریش چندر تھے۔ ان کی سچائی سے وابستگی ایک مثال بن گئی۔ جب رشی وشوامتر نے ان کا امتحان لیا تو انہوں نے اپنی سلطنت، دولت اور خاندان تک قربان کر دیا۔ وعدہ نبھانے کے لیے انہوں نے شمشان گھاٹ پر ملازمت بھی کی۔ ناقابل تصور مصائب برداشت کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج بھی ہریش چندر کا نام سچائی اور دیانت داری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کئی نسلوں بعد راجہ ساگر تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا اور اشومیودھ یوگیہ منعقد کیا، جو قدیم ہندوستان میں اعلیٰ ترین شاہی اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ رشی کپل کی بے ادبی کرنے پر ان کے 60,000 بیٹے راکھ میں تبدیل ہو گئے۔ ان کی روح نجات کی منتظر رہ گئی۔ اپنے آباء و اجداد کی نجات کی ذمہ داری راجہ بھاگیرتھ پر آئی۔ انہوں نے کئی برسوں تک سخت تپسیا کی۔ ان کی عقیدت سے دیوتا خوش ہوئے۔ آخرکار آسمانی دریا گنگا زمین پر اترنے پر آمادہ ہوئی، لیکن اس کا بہاؤ اتنا شدید تھا کہ پوری زمین تباہ ہو سکتی تھی۔ تب بھگوان شیو نے اپنی جٹاہے میں گنگا کو روک لیا اور پھر آہستہ آہستہ اسے زمین پر جاری کیا۔ گنگا کا زمین پر نزول ہندوستانی روایات کے عظیم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ آج بھی کسی عظیم مقصد کے لیے غیر معمولی کوشش کو بھاگیرتھ پریاتن کہا جاتا ہے۔ راجہ دلیپ اپنی عاجزی، رحم دلی اور ہمدردی کے لیے مشہور تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک حکمران کی پہلی ذمہ داری تمام جانداروں کی حفاظت کرنا ہے۔ الہی گائے نندنی کی خدمت اور حفاظت ان کی بے لوث خدمت کی لازوال مثال بن گئی۔
راجا رگھو نے اپنی دانشمندی اور بہادری سے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ ان کی سخاوت اس قدر مشہور ہوئی کہ بعد کی نسلوں نے پورے شاہی خاندان کو ہی رگھو ونش کہنا شروع کر دیا۔ صدیوں بعد عظیم شاعر کالیداس نے اپنی شہر آفاق تصنیف رگھو ونش میں اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اکشویاکو خاندان کے سب سے مشہور حکمران یقیناً بھگوان رام ہیں۔ وہ راجا دشرتے کے گھر پیدا ہوئے اور انہیں بھگوان وشنو کا 7واں اوتار مانا جاتا ہے۔ رزمیہ داستان رامائن میں ان کے 14 سالہ بنواس، سیتا کے اغوا، راون کے خلاف عظیم جنگ اور انصاف کی بحالی کی داستان بیان کی گئی ہے۔ لیکن رام کی عظمت صرف جنگی فتوحات تک محدود نہیں۔ وہ ایک مثالی بیٹے تھے جنہوں نے اپنے والد کے حکم کو بلا تردد قبول کیا، ایک مثالی شوہر، ایک مثالی بھائی اور آخرکار ایک مثالی بادشاہ۔ ان کی حکومت کو رام راجیہ کہا جاتا ہے، جو انصاف، خوشحالی، امن اور مساوات کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگ رام کو عادلانہ قیادت کا بہترین نمونہ مانتے ہیں۔ اکشویاکو خاندان کی عظمت صرف جنگی فتوحات سے نہیں ناپی جاتی تھی۔ اس کی اصل طاقت اس کی اقدار میں تھی۔ فریب پر سچائی، ذاتی خواہشات پر فرض، طاقت پر انصاف، عیش و عشرت پر قربانی، ظلم پر رحم۔ ان بادشاہوں کا یقین تھا کہ حکومت کرنا کوئی اعزاز نہیں بلکہ ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ ان کا مقصد کمزوروں کا تحفظ، انصاف کا قیام اور دھرم کی حفاظت تھا۔ یہ نظریات آج بھی ہندوستانی فلسفے، طرز حکمرانی اور ادب پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ لیکن کیا اکشویاکو خاندان واقعی وجود رکھتا تھا؟ یہ سوال آج بھی مورخین کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ رامائن، مہابھارت، مختلف پران اور کالیداس کی رگھو ونش اس خاندان کا انتہائی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اہم ابتدائی حکمرانوں کے بارے میں انسان قدیمہ کے شواہد ابھی محدود ہیں۔ بعض محققین کے مطابق یہ خاندان ابتدائی تاریخی ریاستوں کی یادگار ہے، جس میں وقت کے ساتھ افسانوی عناصر شامل ہوتے گئے، جبکہ دوسرے اسے تاریخی حقیقت کے بجائے مذہبی روایت سمجھتے ہیں۔ اس بحث سے قطع نظر اکشویاکو خاندان کا ثقافتی اثر ناقابل انکار ہے۔ 2000 سے زائد برسوں سے اس کی کہانیاں جنوبی ایشیا کی تہذیب، ادب، فن، تہواروں اور اخلاقی اقدار کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ اکشویاکو خاندان کی میراث صرف قدیم ہندوستان تک محدود نہیں رہی۔ اس کی داستانیں نیپال، سری لنکا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، لاؤس اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی دیگر ممالک تک پہنچی۔ رامائن کا درجنوں زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ایشیا کے متعدد شاہی خاندان فخر سے اپنی نسبت سورج ونش سے جوڑتے تھے۔ شاندار مندروں، مجسموں، مصوری اور روایتی ڈراموں میں آج بھی اس خاندان کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ جدید دور میں بھی عادلانہ قیادت، اخلاقی جرات اور انصاف کے اصول پہلے کی طرح اہم ہیں۔ اکشویاکو خاندان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عظیم حکمران اپنی سلطنت کی وسعت سے نہیں بلکہ اپنی اقدار اور کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اکشویاکو خاندان کی داستان صرف ایک شاہی خاندان کی تاریخ نہیں، یہ بہادری، قربانی، سچائی اور راست بازی کا لازوال سفر ہے۔ اکشویاکو ایودھیا کے بانی سے لے کر ہریش چندر بھاگیرتھ، رگھو دشرتے اور آخرکار بھگوان رام تک ہر نسل نے اس عظیم روایت میں ایک نیا باب شامل کیا۔ چاہے آپ اسے تاریخ سمجھیں، مذہبی ورثہ، ایک عظیم رزمیہ داستان، اکشویاکو خاندان آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے باعث الہام ہے۔ اس خاندان کی سب سے بڑی میراث نہ اس کا تاج ہے اور نہ اس کی سلطنت، بلکہ دھرم کے اصولوں سے اس کی غیر متزلزل وابستگی ہے۔ اگر آپ کو قدیم تاریخ اور اساطیر کا یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔